میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم نوٹس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان تو کر رہے ہیں، مگر کس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں؟ ہم کیا خالی معجزات تو بیان نہیں کر رہے، ہم کیا خالی حلیہ تو بیان نہیں کر رہے، ہم کیا خالی وہ کچھ اخلاق جو ہم نے شروع میں سنے وہی تو بیان نہیں کر رہے؟ ہم صحابہ کو جب دیکھتے ہیں، ہم خلافت راشدہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آگے ٹرانسفر کی ہیں، صحابہ نے انہی اصولوں کے اوپر آگے اپنی دنیا کو چلایا ہے کہ ہی واز دا اونلی مین in human history who was supremely successful on both the religious and secular levels. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس سیریز کے آخری ایک فائنل نوٹ کے اوپر میں اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں دوبارہ جو ہم نے انٹروڈکشن میں بات مینشن کی تھی میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد اس مختصر سی ایک کاوش سے اور ایک مختصر سی سیریز سے یہ تھا کہ ایک آئیڈیا صرف آگے فلوٹ کر دیا جائے. آبویسلی ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں بہت تفاصیل ہیں اور بہت زیادہ ایک ایک مسئلہ، ایک ایک پوائنٹ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس میں طویل ڈسکشن ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے اوپر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس سب کا مقصد صرف ایک آئیڈیا کو فلوٹ کرنے تھا، ایک آئیڈیا فلوٹ کرنا تھا کہ میں ایز اے مسلم اور ہم من حیث القوم اور ایز اے سوسائٹی ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا دین فیکچولی اور ان ایکچول سینس ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہم اس کو کہتے تو ہیں، ہم اس کو دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ کوڈ آف لائف ہمارے سامنے آتا نہیں ہے؟ اور آنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لمیٹڈ حد تک بیان کر رہے ہوتے ہیں، کتنا لمیٹڈ سینس کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں نے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم نوٹس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان تو کر رہے ہیں، مگر کس اعتبار سے بیان کر رہے ہیں؟ ہم کیا خالی معجزات تو بیان نہیں کر رہے، ہم کیا خالی حلیہ تو بیان نہیں کر رہے، ہم کیا خالی وہ کچھ اخلاق جو ہم نے شروع میں سنے وہی تو بیان نہیں کر رہے ہیں تو ضرور کریں، ان کا ڈینائل تو نہیں ہے. یقیناً اللہ کے نبی کی تو ایک ایک چیز قابل ذکر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹیبل اسپیکٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جن کو دیکھ کے میری اور آپ کی زندگی بہتر ہوگی، ان کو بھی ذکر کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سنیں گے تو ایمان دوبارہ تازہ ہو جائے گا. میں اور آپ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے، معجزات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سنتے ہیں تو ایمان تو تازہ ہو جائے گا، دل کے اندر محبت بھی بیدار ہو جائے گی، مگر ہم ریلیٹ نہیں کر پائیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دین ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا حسن ہے. میں اور آپ ریلیٹ کس چیز سے کر پائیں گے؟ جو چیزیں ہم پچھلی کچھ ایپیسوڈز کے اندر اور اس سیریز کے اندر ہم مینشن کرتے آئے ہیں، ہم ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کیا تھی. آپ کے سامنے بھی دنیاوی چیلنجز آئے ہیں، ہم سے بہت بہت زیادہ آئے ہیں اور بہت بہت شدید آئے ہیں، جیسے ہم نے مینشن کیا اپنی ایپیسوڈز کے اندر. آپ نے ان کے لیے جہاں پر دعا کی ہے، جہاں پر کچھ وظیفہ بھی صحابہ کو بتایا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پریکٹیکل سٹیپس اپنے صحابہ کو بتائے ہیں جن سے ان مسائل کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے بہترین طریقے سے ان مسائل کو ریزالو کیا بھی ہے. اور پھر یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ٹرانسفر کی ہے، یہی انڈرسٹینڈنگ آف اسلام آپ نے اپنے صحابہ کو ٹرانسفر کی ہے. اور انفارچونیٹلی دس پرٹیکولر انڈرسٹینڈنگ آف اسلام از ناٹ اویلیبل اور ناٹ پریزنٹ ٹو اس اور ناٹ اویلیبل ٹو اس ان دس ڈے اینڈ ایج. ہمارے سامنے یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا عملی زندگی تھی. ہم صحابہ کو جب دیکھتے ہیں، ہم خلافت راشدہ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آگے ٹرانسفر کی ہیں، صحابہ نے انہی اصولوں کے اوپر آگے اپنی دنیا کو چلایا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایڈمنسٹریشن کی آج بھی ہم مثالیں دیتے ہیں، آپ ان کو نوٹس کریں کہ کیسے انہوں نے وہ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے. وہی آئیڈیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا کہ کیسے دنیاوی مسائل کو دنیاوی ریزولوشنز کے طور پہ حل کرنا ہے اپارٹ فرام دعا. کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے کیا، کیسے اسلام کے پرچم کو مختلف علاقوں کے اوپر ثابت کیا، اور کیسے بہترین ایگزمپلری ایڈمنسٹریٹو پرنسپلز دنیا کو دے کر گئے کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ ایڈمنسٹریٹو پرنسپلز تمہارے بھی ہیں، تمہارے لیے بھی ہیں، تم بھی ان سے اپنی دنیا کو بہتر کر سکتے ہو. یہی چیزیں ہم خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے اندر دیکھتے ہیں. ہم سے بڑے دیندار تھے، وہ ہم سے بہتر ان کے ایمان تھے. انہوں نے یہ جو چیزیں جب کی ہیں تو انہوں نے تو اس کو دنیا داری بالکل نہیں کہا، کیونکہ یہ عین دینداری ہے. اس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے مسائل
مسائل کو دنیاوی اعتبار سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان میں تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر اثر لے کر آئیں گے، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دین داری ہے۔ ہم پچھلی ایپیسوڈز میں اس کو ثابت کر چکے ہیں، اور ہم کنکلوژن میں بھی یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اس کو سمجھے، اسی طریقے سے آگے معاملات چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو کامیاب کیا ہی کیا ہے، ان کے ساتھ اپنی رضا کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کو بھی اچھا کر کے لوگوں کے لیے دیا ہے کہ اپنی دنیا کو بھی اچھا کر لوں، اور یہی چیز مجھے اور آپ کو آج سمجھنی ہے، اور اس کے مطابق اپنے آئیڈیاز کو آگے چلانا ہے، اس کے مطابق اپنی دینی محنتوں کو کرنا ہے، تاکہ میں اور آپ ایک ایگزیمپلری لائف سٹائل خود بھی فالو کر پائیں اور دنیا کو بھی وہ دکھا پائیں۔ میں کنکلوڈ کروں گا ایک بہت فیمس کتاب کے اوپر، آپ سب نے اس کا سنا بھی ہوگا، The 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ مائیکل ہارٹ ایک امریکن اسکالر ہے، اس کی کتاب ہے، اس نے 100 بندوں کو گیدر کیا تاریخ انسانی کے اندر، اور ان میں سے رینکنگ کی ہے کہ سب سے زیادہ انفلوئنشل ان میں کون تھا، فرام 1 till 100۔ اور ڈسپائٹ بینگ اے نان مسلم ہمسیلف، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیس کیا نمبر 1 پر، اور اس نے بہت بہترین ایک اس کی وجہ دی، جو ایک نان مسلم تو سمجھ پایا کہ میں کیوں محمد کو پہلے نمبر پر پلیس کر رہا ہوں، انفارچونیٹلی میں اور آپ اس کو صحیح معنوں پہ نہیں سمجھ پائے۔ مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ شاید یہ چیزیں، یہ جو میرے پلیسمنٹ ہے محمد کی نمبر 1 پہ، کچھ لوگوں کو سرپرائز کرے، مگر آگے اس کے یہ اپنے الفاظ ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ہی واز دا اونلی مین in human history who was supremely successful on both the religious and secular levels، کہ یہ وہ واحد آدمی ہے پوری تاریخ انسانی کے اندر جو انتہائی درجے کا کامیاب انسان تھا، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ یہ مائیکل ہارٹ کو ڈسپائٹ ناٹ ریکگنائزنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ، پھر بھی وہ سمجھ رہا ہے ان کی زندگی کو پڑھ کے، میں اور آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں ان پر ایمان لاتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ تو اس سارے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کے قابل ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو دنیاوی زندگی ایک دی ہے، اور جو آپ کی دنیاوی محنت ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے آئے۔ پہلا سٹیپ ہے اس آئیڈیا کو اپنے اندر ایبزارب کرنا، اگلا سٹیپ ہے پھر اس کو سمجھنا۔ میں نے جو بریفلی باتیں مینشن کی ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں جانا، ان کو پڑھنا، ہم اپنے علماء سے سیکھیں، ہم اپنے علماء کو اپنی مساجد کے اندر جو ہمارے ائمہ ہیں، ہم ان کو کہیں کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائیں، ہمیں یہ چیزیں بتائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ اگلا سٹیپ ہمارا ہوگا اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور پھر فائنل سٹیپ ہمارا کیا ہوگا کہ جب آئیڈیا ابزارب کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل لیں گے، تو آخری سٹیپ وہ ہوگا جس سے ہم ساری دنیا کو اسلام کا چہرہ دکھا سکتے ہیں کہ یقیناً اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کہ عملی اعتبار سے وہ آئے گا، ہماری سوسائٹیز میں آئے گا، ہماری فیملیز میں آئے گا، ہماری زندگیوں میں آئے گا، خود بھی ایک ایگزیمپلری کوڈ آف لائف کو ہم فالو کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہوں گے کہ واقعتاً اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ دی اونلی کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو ہمارا مقصد تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔